اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی پاک علیہ السلام کو بڑی عظمتوں، شانوں، رفتوں اور بلندیوں سے نوازا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود سراپا رحمت ہے۔ حضور کا بولنا بھی رحمت ہے، خاموش رہنا بھی رحمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کسی کو کچھ عطا کرنا بھی رحمت ہے، اور کسی کو صبر کی تلقین کرنا یہ بھی رحمت ہے۔ حضور کسی کو خوش ہو کے دیکھ لیں تو یہ بھی کرم کی بات ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کبھی ناراض ہو جائے تو اس کے بعد بھی جب حضور راضی ہوتے ہیں تو رحمت کی برکھا ہی برسا کرتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ مالک اگر میں کسی کو جھڑک دوں نا، کسی مسلمان مومن کو، تو مالک اسے بھی اتنا ثواب دینا جتنا تو فرض نماز کا ثواب عطا فرماتا۔ تو وجود سارے کا سارا حضور کا رحمت کاملہ ہے۔ نبی پاک کا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر پیغام دین دینا بھی رحمت ہے، اور حضور اگر اسلحہ پہن کر بدر کے میدان میں آ جائیں، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے دست مبارک میں تلوار اٹھا لیں، تو یہ بھی کائنات کے لیے رحمت ہے، یہ بھی فضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جڑی بوٹیاں کاٹی نہ جائیں تو اصل فصل کا نقصان کر جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو تلف کر دیا جائے جو انسانیت کے لیے نقصان کا باعث۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے وجود کو سراپا رحمت بنایا، یہ تھی۔ اور جو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، وہ والا مزاج نہیں بلکہ کچھ لینے کا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس رحمت کاملہ ہی کی وجہ تھی کہ حضور نہ ظاہری طور پر بھی لوگوں کے جو روزمرہ کے معاملات تھے اس میں بھی بڑی خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام عام لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے۔ سرور کائنات کا طریقہ یہ ہوتا کہ اگر غلاموں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو تیمارداری کرنے تشریف لے جاتے، صبر کی نصیحت کرتے، اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے لیے مناسب دوا بھی تجویز کرتے، دعا بھی فرماتے۔ حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو تو وہ مختار ہے، دعوت دے نہ دے، لیکن اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر ضرور دینا، میں جنازے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جہاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی دنیا سے چلا جائے اور ترکہ چھوڑ کے جائے، جائیداد چھوڑ کے جائے، مال و اسباب چھوڑ کے جائے، تو وہ اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے ساتھ امت کو جو حصہ عطا فرمایا، اور جس طرح سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اسباق پڑھائے، اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جو ترتیب آج دنیا میں لگ گئی ہے اور جس انداز میں مسلمان اپنے صبح و شام گزار رہا ہے، آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خالص رشتوں کا ہونا اور اخلاص کا موجود ہونا اور للہیت کا نصیب ہونا، یہ شاید کوئی بے موسمہ سا پھل ہو گیا ہے۔ شاید یہ کہ اب ڈھونڈنے سے، تلاش کرنے سے بھی ایسی چیزیں میسر نہیں آئیں گی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھیں۔ اور پھر اب تو اس طرح کا ماحول ہو گیا ہے کہ چونکہ زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو بیچ میں سچ بولنے والا عجیب لگتا ہے۔ چونکہ زیادہ دکانداری ہوتی ہے تو کوئی اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ عجیب لگتا ہے۔ چونکہ زیادہ اللہ معاف فرمائے کہ دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے تو اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں صحیح سے چلوں گا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اداکاری کر رہا۔ حضور علیہ السلام نے جو لوگوں کے حق میں اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کی، آپ یقین کریں بڑے سارے لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا ہے، لوگوں کا ان کے پاس جانے کو، بیٹھنے کو، من کی باتیں کرنے کو۔
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بندہ بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے پاس اگر چل کے جائیں گے تو ہمارے سٹیٹس کا کیا بنے گا؟ اگر ہم جا کے اس کی مجلس میں بیٹھ گئے تو وہ جہاں ہم خود میرے مجلس تھے اس کا کیا بنے گا؟ اگر ہم کسی شخص کی طرف بڑھ گئے، آگے بڑھ کے ہم نے 2 قدم آگے جا کے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا تو کوئی شخص یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو کوئی لو سٹینڈرڈ رکھتا ہے۔ ہم نے وہ اس طرح کے بیج بوئے ہیں انانیت کے کہ ڈھیر ساری تکلیف لوگوں کو ہماری وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، بعض لوگ آ جائیں، لوگ ڈھب سے کھانا نہیں کھا پاتے، لیکن وہ خاص رحمت اور وہ خاص نرمی جو نبی کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یار یہ کتنا، میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، اپنے مخالف کو، گالی دینے والے کو، زندگی کے کسی کونے میں برا کہنے والے کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ اعزاز صرف رحمت للعالمین محبوب کا ہے کہ حضور کے سامنے جب وہ لوگ پیش ہوئے، حضرت وحشی جیسے کہ جنہوں نے پورا وجود کاٹ دیا تھا حضرت امیر حمزہ کا اور کان ناک آنکھیں نکال دی تھی، انہوں نے آ کے عرض کی حضور ہمارے جیسے گناہ گار بھی آئیں تو معافی ہو جاتی ہے؟ فرمایا ہو جاتی ہے تو پڑھ کلمہ، ہم فوراً ہی معاف کر دیں گے۔ اور جو فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا، فتح مکہ کے موقع پر، وہ تو بات ہی بڑی انوکھی ہے۔ انہوں نے کہا تھا آپ ہم سے کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ تو فرمایا سلوک کیا کرنا ہے؟ جو پیچھے ہو چکا ہے نا اس کا ذکر بھی نہیں کرنا، کتاب کے پچھلے صفحے پلٹنے ہی نہیں، یاد ماضی یہ عنوان چھیڑنا ہی نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ خاص رحمت کاملہ اللہ تعالیٰ نے اگر عطا فرمائی ہے تو میرے اور آپ کے پیارے رسول ہی کو عطا فرمائی ہے۔ یہ میں آپ کو وہ والی مثالیں دے رہا ہوں جو صرف میرے اور آپ کے عقل کے قریب ہیں۔ جب تیری 20 غلطیوں سمیت تیرا والد، تیری ماں، تیرے مرشد، تیرے استاد، تیرے بزرگ، تیرا بڑا بھائی تجھے قبول کر لیتے ہیں نا تو بس سمجھ لے یہ جتنا بھی پیار کرتے ہیں یہ سارا ایک قطرہ ہے، اور محبوب جو محبت کرتے ہیں اس میں سارے دریا سما جایا کرتے ہیں۔ رسول پاک جو پیار کرتے ہیں نا، نبی کریم جو محبت کرتے ہیں، حضور، اور حضور کو سب سے زیادہ غم کیا رہتا تھا؟ روزی روٹی کا نہیں، اس کا بھی بندوبست کیا، تعلیم و تعلم کا بھی بندوبست کیا۔ حضور کا سب سے بڑا احساس یہ تھا کہ میری امت دوزخ سے بچ جائے، یہ جنت میں جائے، گمراہ عقائد سے باہر آئے، راہ حق انہیں نصیب ہو۔ اس کے لیے نبی پاک جد و جہد کرتے۔ حضور کو روڑے مارنے والے، پتھر مارنے والے، کانٹے بچھانے والے، گردن پہ اوجڑیاں رکھنے والے رات کو سکون سے سو جاتے، اور نبی پاک انہی لوگوں کے لیے رات کو ہاتھ اٹھا کے ہدایت کی دعائیں کرتے رہتے۔ وہ روڑے مار کے سو گئے جا کے، اور جس نے روڑے مارے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ اور کسی نے کہا تھا لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، لے کے پہلو میں غم امت، غم امت، غم امت نادار آئے۔ وہ دیکھو امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آئے۔ وہ دیکھو نا، امتی امتی کہتے ہوئے، لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے۔ حضور کے پہلو میں غم ہے امت، یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ مہربانی فرما۔ اور صبح قیامت بھی ہم سب لوگ نا لائق لوگوں سے اپنا تعلق بناتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی کا رشتہ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کوئی بندہ مجھے ایسا چاہیے کہ میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو وہ مجھ سے سچ بولے۔ کچھ لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں نا زندگی میں کہ وہ توأن و کرہن ساتھ ہی رہیں، لیکن یہ ہوتا نہیں، مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر لائق ہے تو میرا ہے، نالائق ہے تو پھر میرا، بنتے نہیں۔ یقین کریں آپ سے زندگی میں کوئی خطا ہو گئی کو آپ کا بننے کو تیار نہیں ہوتا، کہتا میرا نہیں تعلق بھائی، میں اس کے لین دین کا بالکل ذمہ دار نہیں، میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں، تو جان یہ جان، کاٹ دیا۔ اور اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، انسان سے ہو جاتی ہے، اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے، اور دوسرے سے ایک ہو جائے تو
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جو بڑے بڑے گناہ گار ہوں گے نا، بڑے بڑے، وہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہوں گے۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا؟ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اور حضور ہمارے وکیل نہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ حضور ہماری وکالت نہیں کریں گے، حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ وکیل وہ ہوتا ہے جو کٹہرے میں کھڑا ہو کے جج صاحب سے کہتا ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا، بلا وجہ الزام لگایا گیا ہے، اس نے کوئی خطا نہیں کی، یہ ذاتی اناد پال رہے ہیں، یہ بندہ ہی بڑا اچھا ہے، یہ تو تھا ہی نہیں موقع پہ، اس نے تو کیا ہی کچھ نہیں، وکالت کرتا ہے اسے معاف کر دو، یہ وکیل ہوتا ہے۔ اور شفیع وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے اس نے سارا کچھ ہی کیا ہے پر میں جو آ گیا ہوں، سارے جرم اس نے کیے ہیں پر میں آ گیا ہوں نا، میرا آنا دیکھا جائے اور اسے معاف کر۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص، اور پھر کچھ ایسی چیزیں جو بالکل سادی تھیں، اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں حضور ہمیں کبھی کبھی واز سنایا کرتے تھے، ہر روز تقریر نہیں سناتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دل کرتا ہے، فرمایا میں نہیں چاہتا کہ تم تکلیف میں آ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں لمبی نماز پڑھانا چاہتا ہوں، پیچھے سے کوئی بچہ رو پڑتا ہے، میں اللہ کی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، حضور سواری پہ چل رہے ہوتے تھے تو کوئی غلام ساتھ چلنا چاہتا تھا تو فرماتے تھے تو میرے ساتھ آ کے سواری پہ بیٹھ جا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں تقاضا ادب ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھوں، تو حضور فرماتے پھر واپس چلا جا، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ میں سواری پہ چلوں اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پیدل سفر کریں۔ احساسات، جذبات، محبوب کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل عطا کیا، آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں، وہ ہمارے ہاں نا جی بزرگ ناراض نہ مجھ سے ہو جائیں، ہمارے ہاں بزرگ بعضوں کا شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہو کاکا ادھر آئے نا تو میرے نہ سلام نہیں لئی، بھئی آپ لے لیتے سلام، یہ کچھ جھگڑے والی بات ہے، آپ سلام کر دیں۔ رسول پاک کی عادت مبارکہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ہوتے تو حضور آگے بڑھ کے خود انہیں سلام کہتے، ان کے سروں پہ دست شفقت پھیرتے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے، ان کے سوالات کے جواب ارشاد فرماتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ تھا کہ عبادت کے معاملے میں بھی جب ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات نماز پڑھا کروں گا، سارا دن روزہ رکھوں گا، تو حضور نے فرمایا نہ، آنکھیں تکلیف میں آ جائیں گی، وجود تھک جائے گا۔ ایک سرکار کی زوجہ محترمہ ام المومنین نے رسی باندھ لی تھی مسجد نبوی میں کہ میں جب تھک جاؤں گی تو ٹیک لگا لوں گی، پر میں نے پڑھنی ساری رات ہے نماز۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جتنی دیر طبیعت اجازت دے اتنی دیر پڑھو، باقی آرام کرو، اور فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے وجود کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رحمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طور پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے 2-3 دن تراویح پڑھی، پھر صحابہ جمع ہو گئے، زیادہ لوگ آ گئے تو سرکار اندر سے باہر ہی نہیں آئے، حجرے میں رہے۔ فجر کے وقت آئے تو فرمایا مجھے پتا تھا تم سارے انتظار میں ہو اور تم نے دیر تک میرا انتظار کیا، میں جان بوجھ کے نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو حضور فرمانے لگے اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا اور کچھ دن مستقل یہ نماز پڑھتا تو میرے دل میں خیال آیا کہیں رب کریم اسے فرض نہ کر دے، تمہیں مشقت ہوگی، تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں حضور دل چاہ رہا ہے نفل عبادت کو، اس لیے نہیں کر رہے کہ امت پر کہیں ضروری ہو جائے۔ حضرت سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی رات کو مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، ان دنوں جن دنوں وہ بدر کے قیدیوں کو لایا گیا تھا، تو ان قیدیوں کو رسیاں صحابہ نے زور سے باندھ دی تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام بڑی بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیریت ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان قیدیوں میں میرے چچا جناب عباس بھی ہیں، وہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی، چلو زیادہ نہیں تو تھوڑا احساس
کبھی چچا کا بھی پیدا کرنا چاہیے. ویسے چچا چاند نہیں ہوتا, چندہ ہمیشہ ماموں نہیں ہونا ہے. چچا جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بیچارہ چاند ہو سکتا نہیں, چندہ ماموں نہیں ہونا ہے, پکی بات. تو کبھی چچا کا بھی احساس کرنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. وہ انصاری صحابی بھی فرماتے ہیں کہ میں دوڑا گیا اور میں نے جا کے معلومات کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں باندھا گیا ہے. فرماتے میں جا کے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کر کے آیا تو وہ سکون میں آ گئے. تو آ کے حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا تو سرکار بھی زمین پر بیٹھ گئے, لیکن ابھی چہرے پر بے چینی باقی تھی. میں نے عرض کی حضور میں رسیاں ڈھیلی کر رہا ہوں جناب عباس کی, آپ آرام سے سو جائیں. تو یہاں تک نہیں یہ رحمت رکتی. یہ رحمت کسی مقام پر محدود نہیں ہوتی. میرے کریم کا کرم ہمیشہ برستا ہے تو بغیر رنگ و نسل ہر جگہ برستا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف عباس نہیں, جا سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر کے آ. سب کو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بدر میں پھول لے کے آئے تھے, یہ گجرے لے کے آئے تھے پھولوں کے, خوشبو کا تحفہ دینے آئے تھے, یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے. لیکن یہ اعزاز ہے میرے نبی پاک کا کہ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا ہے. دلوں کے اندر اتنی گنجائش رسول پاک نے پیدا کی. فرمایا سب کی رسیاں ڈھیلی کرو تاکہ میں آرام سے سو جاؤں. طبیعتوں کی سختی, مزاجوں کا تلخ پن, اپنی ذات کے خول میں بند ہو کے زندگی گزار دینے والے لوگ, اپنے آپ سے شروع ہو کر اپنے آپ پر ختم ہو جانے والا مزاج, جو میں سوچ رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں, جو میری طبیعت فیصلہ کر رہی ہے, جس اینک سے میں معاشرے کو پڑھ رہا ہوں سارے معاشرے کو اسی طور پہ میں لے کے چلوں گا, یہ سوچیں درست نہیں. ہم نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ہمیں ان ساری باتوں کا خیال اور ادراک کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں ہمارے رسول پاک نے سکھائی ہے.